اوکے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ذرا بات کریں گے اس موجودہ حکومت کے ایک سکینڈل کے بارے میں. اب یہ حکومت کو 2 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ابتدائی جو 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے وہ ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. جب یہ حکومت بنائی بھی جا رہی تھی، جب گورنمنٹ فارم کی جا رہی تھی، تب بھی یہ کہا گیا کہ جو پہلے 2 سال کا عرصہ ہے وہ تو حکومت کے لیے ایک آسانی سے معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد حکومت کا جو آٹو پائلٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حکومت کو یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کو یہ حکومت خود چلانی پڑے گی. اور اب ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے. یہ کے بعد دیگر سکینڈلز کا سامنے آنا، اور اب ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو شوگر سکینڈل تھا اس کو بے نقاب کر دیا. اب یہ شوگر سکینڈل اور میاں صاحب کی حکومت ہو، یا بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب، تقریباً یہ لازم و ملزوم نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو بڑا اقدام کیا اس کے اوپر ہی بات کریں گے. اور پیٹرول کی مصنوعات کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت ایک بار پھر سے کیا احسان عظیم کرنے جا رہی ہے عوام کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صاحب تجزیہ نگار جناب جہانگیر سید صاحب. جہانگیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہانگیر صاحب، میں اگر آن اے لائٹر نوٹ پوچھوں تو ہونا آرام ہے یہ جو ایک اور شوگر سکینڈل سامنے آ گیا؟ کیا بات ہے، ہر بار شریف برادران کی حکومت ہوتی ہے اور شوگر سکینڈل آنا لازم ملزوم ہو جاتا ہے. یہ اتنی مٹھاس ڈال دیتے ہیں کہ زہر ہو جاتی ہے شوگر. جس طرح کی ان لوگوں نے اپنی سازشیں کی ہیں، جس طرح کی انہوں نے حکومت میں سیٹیں حاصل کی ہیں، جس طرح کے ان کے مواقع ملے ہیں، اور جو ان کی ایک سے ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، اس سے 3 4 5 حکومتیں پہلے بھی یہ سب ڈرامے ہوتے رہے. اور ایسا یہ ان کو اتنا یقین ہے کہ ہم بار بار ڈرامے دیکھتے رہیں اور ہمیں ڈرامے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق نظر نہ آئے، اس کی ہم تھیوری نہیں سمجھ سکیں. یہ بیوقوف بنانے کی کوششیں ہیں، لیکن یہ آخری دم توڑ جائیں گی. کب تک آپ عوام کو بیوقوف بنا سکیں گے؟ آپ نے ایک ہاتھ سے چینی بیچی بیرون ملک، اس پہ آپ نے ٹیکسز کی معافی لی، 5 ٹیکس معاف کروائے، اور دوسرے ہاتھ سے خرید لی. اس کے جو ایک ایکسپورٹ کے لیے ریبیٹ ملتا ہے، ایک امپورٹ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ منگانی ہے، ضرورت ہے، اور اس کا قحط ہو گیا ہے، اس میں کمی ہو گئی ہے، وہ بھی ضرورت ہے. اب ان کو اتنا بھی قابو نہیں ہے، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو فیور دے رہے ہیں، یہ جو ان کے فیورٹ ہیں، جو اقتدار میں موجود ہیں، اور ان کو یہ ان کے درمیان میں بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہتی ہے، ایک جماعت سے دوسری جماعت، دوسری جماعت سے تیسری جماعت، جہاں ان کو مفاد ملتا ہے نظر آتے ہیں. ان کو کہنے والا کون ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شوگر بڑی، اور جو ہے طے پایا کہ اس ریٹ پہ جو ہے اس کو آخر میں بیچنا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ بیچا. اس حکومت کی اسٹریٹجی بتائیں، حکمت عملی کیا ہے کہ اس نے کہاں کنٹرول کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی ہوم ورک تھا؟ کیسے گیون سچویشن آئے گی تو یہ کریں گے؟ اس لیے کہ بھیا کھیل میں یہ شریک ہے، جب شریک ہے تو شراکت دار تو اپنا بھی مفاد الگ رکھتا ہے نا، تو ان کے بھی مفادات ان سے جڑے ہوئے. ہم عوام کو بتائیں کہ ہم 200 کے ریٹ سے جو ہے شکر کیسے لے لیں 1 کلو. ہر چیز ڈالر کی قیمت کے مطابق پڑ رہا ہے. ہمارا اگر پیٹرول لیں تو $1 کے مطابق 1 لیٹر ہم کو ملے گا. تو اگر ہم شکر لیں تو $1 کے مقابل ہمیں کیا امریکن کنسریم کرنسی میں جو ہے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں. کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا جہانگیر ہے. صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو شوگر سکینڈل ہے، آپ کو یاد ہے کہ ماضی کی جو حکومت تھی، جو یوٹن حکومت بھی کلائی گئی بعد میں، اس میں بھی شوگر سکینڈل سامنے آیا. اور اس میں جیسے ہی اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں اس معاملے کے اوپر رپورٹ طلب کرتا ہوں، تو اس کی تو حکومت چلی گئی. اور نہ صرف حکومت گئی بلکہ اس کا شوگر کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب، جو کہ جس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا، قریبی اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس شوگر کے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کی پارٹی میں، ان کی خود فیملی میں، اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا اقدام کر سکیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایکشن لیں گے، رپورٹ لیں گے اور اس کے اوپر کیفر کردار کو سامنے لائیں گے، سزائیں ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا کیا؟ قوم کا ارب دکھانے روپیہ کے تھا، چلا لیے گیا چلا گیا بس. قربانی کے بکرے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ منڈی ہے نا، ہر ایک منڈی میں قربانی کے بکرے ہوتے ہیں. ان کو قربان کر دیں گے، کچھ کو سزائیں دے دیں گے، لیکن یہ بڑوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ مگرمچھوں تک نہیں پہنچتے.
یہ بکری بکری کی قربانی تک رہتے ہیں. کسی کو بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، بلی چڑھا دیتے ہیں، سولی چڑھا دیتے ہیں، لے ایک بات ختم. ہم نے اور پھر پارسائی کا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دیکھیں سزائیں دی ہیں، ہم نے روکا ہے. اور روکا ہے تو بڑی کیسی ہیں؟ اس کا جواب دے کون ہے؟ وزیر اعظم نے کبھی جواب دیا کہ وہ جو رسپانسبلٹی فکس کی کسی پہ؟ یہ بتایا کہ یہ اس کی بنیادی ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ استعفیٰ دے گا. یہ اگر چینی کی قیمتیں بنی ہیں تو کیسے؟ اگر جو ہے ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو کون پکڑا جائے گا؟ یہ ٹکٹ چیکر پکڑے جائیں گے یا اس کا ڈرائیور پکڑا جائے گا؟ یہ وزیر اعظم کے بعد اگر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کا وزیر ہوتا ہے. دنیا میں ایک روایت ہے کہ وزیر ریزائن کرتا ہے اور یا تو اس کو سیک کر دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہاں کیسی روایت ہے؟ یہاں تو روایتیں ہیں کہ جان ایک صاحب ایک ایکسیڈنٹ کے بات بعد اگر دوسرے آپ ایکسیڈنٹ کا. اس کو ایڈ کر سکیں کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی، اس انٹرم گورنمنٹ میں بھی جی کبھی گندم سکینڈل، کبھی شوگر سکینڈل، پھر جب اس کے اوپر تحقیقات، جب حکومت بنی، شہباز شریف صاحب نے کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کیا، تب کہا گیا تحقیقات ہوں گی. تحقیقات کی رپورٹ کچھ سامنے آئی، کچھ چھپا لی گئیں. پھر کہا گیا، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا فارم 45 فارم 47 کی جب بات کی تو سارے معاملات دبا دیے گئے. آپ کو لگتا ہے بالکل کہ صحیح یہ ہے. گورنمنٹ اتنی مضبوط ہے، اس میں اتنی سخت ہے، اس میں اتنی جان ہے کہ وہ صحیح معنوں میں کسی بھی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل فگر کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کر سکے؟ کیونکہ یہ تو بات یقینی ہے نا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی بڑا جرم ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو تانے بانے ہیں یہی سیاسی شخصیات کے پاس جاتے ہیں، اور شاید اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں پالیٹکس کی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب ان اینی وے، میں کہوں ڈائریکٹلی ملوث نہیں بھی ہیں تو کسی طور پہ اس سب معاملے کو سے روکنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے نا وہ سیاسی عواموں میں ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک. سیاسی جو ایک دوسرے کو دھڑے بندی بنا کے ہوتی ہے. اب جب ساری چیزیں سب دکھتی رکھیں، سب رکھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اس کی دکھتی رکھ کون سی ہے، صرف دبانے کی دیر ہوتی ہے، وہ ٹانٹا فش ہو جاتی ہے بات. کہ وہ یہ سارے جب ایک حمام میں ہیں اور سبھی جو ہے وہ اس حالت میں ننگے ہیں تو پھر آپ کس کو کیا الزام دے سکیں گے؟ یہ صحیح. صورت تو حال تو ہے کہ بدلنے والی صورت کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، امید بھی نظر نہیں آ رہی، صرف بیانیے نظر آ رہے ہیں. ابھی ابھی یہ چینی کی بات کی ہے، آئی ایم ایف نے جو ہے جواب طلب کر لیا ہے. جی. اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے چینی کی قیمت کی ہے تو یہ تو سبسڈی کے طور پہ کی ہے. آپ نے ایک سبسڈی کے آپ کی شرائط میں شامل تھا کہ سبسڈی کسی کو نہیں دیں گے. آپ نے نام بدل کے چینی ہوں. والوں کو سبسڈی دے دی ہے. اب ان کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی سبسڈی دی ہے اور امپورٹ کرنے کی بھی سبسڈی دی ہے اور بازار میں جو ہے اپنی قیمت سر جب صاحب بولے نا، سبسڈائز کھلا کرنے کے موقع دیا کہ ایکسپورٹ کرو تو بھی مال بناؤ، پھر امپورٹ کرو تو بھی مال بناؤ، پھر بیچو تو بھی مال بناؤ. تو یہ تو صاف الفاظ میں کہیں کہ ہر طرف سے عوام کو لوٹنے کا موقع دیا ہے. اور اس کے ساتھ معلوم ہے کیا کہتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہے کہ جو ہے ہم نے اب یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا نا پاکستان کے وہ دفنا دیا ہے. وہ بھائی دفنا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا کیا جا رہا تھا وہ بھی آرٹیفیشلی جو ہے پھیلایا گیا تھا، اس میں بھی ہوا غبارے میں سر بھری گئی میرے تھی. خیال سے اور ڈیپٹی جب آپ پرائم کا منسٹر صاحب یہ کہنا بھول گئے کہ اس خطرے کو دفنانے کے آڑ میں آپ نے کتنے ہی پاکستانیوں کو دفنا دیا، کتنوں کو ملک سے جانے مفادات پہ مجبور کر مفادات دیا. مفادات آج بڑی تعداد میں پاکستان سے لوگ مائگریٹ ہو رہے ہیں. سب سے بڑی ہجرت اس وقت پاکستان سے ہو رہی ہے کہ لوگ نوکری کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں، اچھے ماحول کی، اچھی لائف سٹائل کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں تو بتائیں نا آپ ڈاکٹر صاحب. مینٹلٹی دیکھیں مینٹلٹی آپ دیکھیں، ملک کا سرمایہ جا رہا ہے، ڈرین ہو رہا ہے. معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے جانے دو یار، ڈالر آئیں گے اس کے بدلے. تو انسانوں کو بھیج کے آپ ڈالر، کیونکہ ڈالر تو سب کے کام آتے ہیں، یہ جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کام آتے ہیں. یہ لوگ باہر بھیج جاتے ہیں بلیک منی، ان کے دسترس میں ہیں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ اگر ڈالر کے لیے پوری قوم کی صلاحیتوں کو باہر بھیج دیں یا بلکہ دھکا دے دیں تو آپ کہاں کھڑے رہیں گے؟ یہ کن تیسرے یا چوتھے درجے کی جو ہماری باشندے ہیں، جو ہماری طبقہ ہے، اس کے اندر جیئیں گے ہم؟
ابھی ہمارے پاس سوچنے سمجھنے برتنے سائنسدان تو ہمارے پاس پیسے ہی ختم ہو چکے ہیں. یہ اچھا سب کچھ کیوں کیا جا رہا؟ بالکل جہانگیر صاحب، اس کے اوپر میں جی چاہوں گا ایک بتائیں. چیز ایڈ کر لیں کیونکہ پروگرام کا وقت اپنا محدود رہ گیا ہے. جہانگیر صاحب یہ بتا دیں کہ آج دو اعلانات ہوئے، ایک ہو گیا ایک متوقع ہے. ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک اضافہ جو ہو رہا تھا مسلسل، اب وہ اضافہ نہیں کمی ہوگی. وہ کمی کہا جا رہا ہے 1 روپے سے 6 روپے تک کے درمیان ہو سکتی ہے. تو یہ حکومت کی جانب سے کتنا بڑا عوام کو تحفہ ہوگا. دوسرا، آج اسٹیٹ دیکھیے. بینک نے جو مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ کیا، جی تاجر جی. برادری نے بڑے پرزور انداز سے کہا تھا کہ اس کو 6% تک لایا جائے، لیکن اس کو پھر 11% پہ ہی مینٹین کیا گیا. یعنی کہ جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے مہنگائی کے اوپر قابو پا لیا، تو وہ تو دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے، تو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اگر ہوتا تو مانیٹری پالیسی کے ریٹ کم ہو جاتے. کیا ہو رہا ہے یہ پس پردہ معاشی طور پہ کہ چیزیں حکومت کی گرپ میں ہیں نہیں ہیں؟ ابھی سیلاب بھی ہوئے ہیں پاکستان میں، فصلیں بڑی پیمانے پہ تباہ ہوئی ہیں، آگے گندم کا بحران بھی ہے. تو کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کا جو اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ جو کم کریں گے، اور جو بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا کہ 6% تک آپ کریں گے تو وہ ہم ریئلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل الٹا کر دیا انہوں نے. اب اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو قرضے لیتے ہیں، قرضے لینے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہیں. تو جی اب جب قرضے لینے پر اتنا بڑا شرح سود ہوگا تو لوگ بینکوں سے قرضے کیسے لیں گے؟ بالکل صحیح. اگر جو ہے تعمیراتی شعبہ اگر ترقی کرنا چاہے اور قرضے لے کے کرنا چاہیں تو وہ کیسے کرے گا؟ صنعتی جو ہے شعبہ اگر وہ چاہے کہ مشینری منگائے، قرضے سے لے، اس کو استعمال کرے اور ترقی کی طرف گامزن ہو، تو کیا کر سکے گا؟ آپ نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے کم ہوئی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، تو یہ شکر کہاں سے مہنگی ہو رہی ہے؟ اور یہ جو چیزیں اگر یہ آپ اتنی تباہی ہو چکی ہے، ہماری فصلیں پہلے بھی خراب ہو چکی ہیں، ہمارے پاس اتنی مہنگائی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کون سی جہانگیر صاحب اینک آپ ایک پہنتے ہیں، باریک کون سے واردات آپٹکس ہے، آپ کے جہانگیر پاس ہیں. صاحب سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک بڑی باریک واردات ہے. دیکھیں حکومت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر ایک ان یوزول مہنگائی کسی چیز پہ ہو چکی تھی، اب جو مہنگا ہوگا تو وہ ایک اس کی جو شرح ہے نا، وہ 10-15%، 20% نہیں ہو رہی، وہ 7.5-8% ہو رہی ہے. مطلب وہ جو لیکن مصنوعی جس لیے مہنگائی کی گئی تھی اس کو ریورس نہیں کیا گیا، اس کو وہاں سے کنٹینیو کر کے تھوڑا سا اس کا پیس وقتی طور پہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا تاکہ اگلے سیزن تک پھر اس کو پھر مہنگا کر دیا جائے گا ایک دم. تو ایک جھٹکا دیا جائے گا پھر وہ مہنگا ہو جائے گا. مطلب کوئی بھی چیز اپنے آرڈر پہ واپس نہیں آئی ہے، یہ عوام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہاں پہ جہانگیر صاحب ٹھیک ایک ہے نا. چیز اور ایڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جو شہباز شریف صاحب کے بیانات تھے کہ 90 روپے پیٹرول ہونا چاہیے، جب پاکستان میں پیٹرول 130 40 150 روپے ہوا کرتا تھا، تب وہ کہا کرتے تھے 90 روپے کا پیٹرول بنتا ہے. آج یہی پیٹرول یہ حکومت تقریباً 300 روپے کا بیچ رہی ہے، اور ابھی بھی اس کے اوپر ٹیکسز چاہیے گورنمنٹ کو. وہ کہتی ہے تو ابھی بھی ہم عالمی منڈی سے کم قیمتوں پہ دے رہے ہیں. لیوی لگی سر ہوئی. سر یہ کیسے چلے گا سر؟ یہ تو نہیں ہوا کہ میں حکومت میں ہوں تو سب اچھا، میں اپوزیشن میں ہوں تو سب برا. مہنگائی کی شرح کی آپ نے بات کی کہ شرح کہتے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، شرح کم ہوئی. شرح جو ہے وہ یہ میں کہتا ہوں ایک بیانیہ بھی یہ کہلاتا ہے. شرح کرتے نا کسی کی، آپ ایک رنگ دیتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، اس کی نیریشن دیتے ہیں. تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ شرح اپنے مطلب کی دیتے ہیں. جی ان کو معلوم ہے کہ یہ ناخواندہ معاشرہ ہے، ان کو آپ نے ایکسیس ہی نہیں دیا علم کی طرف، سمجھ کی طرف. صلاحیتیں ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکی، دیکھنے کی نظر ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ کھلونے دیکھ کے بہلاتے ہیں، اور وہ صحیح. کھلونے بھی جو ہے وہ کھلونے اس معیار کے نہیں ہے کہ وہ بچوں کے کام آ سکیں یا وہ بھی انجوائے کر سکیں. ایسی صورت حال میں اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے یہ، تو اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی کلیئر کٹ ویوڈ پکچر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب صورت حال ایسی ہوتی ہے تو ایک انقلاب آفرین تبدیلی آتی ہے، عوام کے سوچ بدلنے لگتی ہے، اور پھر وہ انقلاب کی طرف آتی ہے. ہم بار بار الارم کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر خون خرابے سے بچنا ہے، صورتحال کو بہتر رکھنا ہے، تو آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو وہ اقدامات کرنے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے. اس کے علاوہ آپ خواب و خیال کی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ خواب و خیال آپ کا بھی جو ہے بالکل مفسد ہے.
تو جب آپ پیسے آپ کے خواب و خیال جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے خواب و خیال کو بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. اس کو بچنا ہے، آپ کے اقتدار کو بچنا ہے، آپ کو یہ ایوانوں میں بیٹھنا ہے، تب بھی آپ کو سچائی کے ساتھ اقدامات کرنا پڑیں گے. ورنہ اللہ کرے ہماری تو دعائیں رہ جاتی ہیں باقی کہ اس ملک کے لیے کوئی ایسی صورتحال جہانگیر صاحب پیدا ہو آپ جائے. نے انقلاب کی ایسی بات تو کی اور آخری 2 منٹ میں چاہوں گا اس کو ضرور ایڈ کر دیں. آپ نے بات کی حکومتی پالیسیز کی، آپ نے انقلاب کی بات کی. 5 اگست کو تحریک انصاف کا ایک احتجاج ہے، اناؤنس یہ کیا گیا جی ہے، اور جی اب تحریک جی انصاف میں سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ تیاریاں تقریباً مکمل ہیں، ملک گیر احتجاج بھی کیا جائے گا. کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی رات گئے، اس میں 2 امپورٹنٹ چیز تھیں. ایک، عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا. وہ بڑا تفصیلی انٹرویو ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار بھی کیا. اور آج علیہ صبح علیمہ خان صاحبہ منظر عام پہ آئی ہیں اور انہوں نے جو ایک گرد اڑائی جا رہی تھی، ایک کلیئرٹی نہیں تھی، وہ اس کو بھی کلیئر کر دیا اور بتایا کہ قاسم خان دراصل پاکستانی شہری ہیں، ان کے پاس نائک کاپ موجود ہے اور وہ جب چاہے پاکستان آ سکتے ہیں، انہیں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی. نا ہاؤ ڈیسائیسو از دس کہ اس طرح کا کنٹیکس جب آپ کے ملک میں ایک پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی ایک عروج پہ ہو، تاجر برادری کے مطالبات کو نہ مانا جا رہا ہو، پھر جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں اس کے اوپر تاجر برادری کا ایک بڑا سخت رد عمل آلریڈی دیکھنے میں آ رہا ہے، مہنگائی آل ٹائم ہائی پہ دکھائی دے رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس احتجاج کو جب اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جو جمہوری یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں ہیں، یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، الیکٹڈ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو یہ احتجاج ان کا کیا لیتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، ان پہ خود پہ. ابھی اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں، اگر یہ احتجاج ایک سانس لے رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آپ کو ٹف ٹائم ہی تو دینا ہے. اگر کوئی چیز راستہ مل جاتا ہے اس میں کیا. اور دوسری بات یہ کہ ایک پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹیسٹ چیک ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک خبر پھیلائی جاتی ہے اور وہ جی اپنی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ وہ نہیں آ رہے، ان کے بچے نہیں آ رہے. اب نہیں آ رہے کا سارا ریئیکشن انہوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں کس کس اینگل سے سوچا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کیوں، اس کو جو ہے انکاؤنٹر یا کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں لے. اب دوسری خبر دوسرے دن آ گئی کہ وہ نہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کے پابند نہیں ہے. انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہہ دیا، عمران خان سے، کہ ہم پابند نہیں ہیں، ہم آ رہے ہیں، پوچھ کے نہیں آ رہے ہیں، ہم ایک مقصد لے کر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں دوسری طرف ہے. اب دوسرا ٹیسٹ لگ گیا جی کہ بھئی یہ بتائیں کہ اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ جو ہے یہ لوگ جو مفروضوں پر باتیں ہوتے ہیں نا، جس کو جو ہے سمجھ لیجیے ججمنٹل باتیں کرتے ہیں، یہ ججمنٹل باتیں کہتے ہیں، مجھے تو مینٹل باتیں لگتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حقائق کا سامنا کرنے کے لیے آپ اگر افواہیں اڑائیں گے تو ہم افواہ زدہ ہو جائیں گے نا. ہم ہر چیز صحیح. پہ یقین کریں گے تو سچائی تک ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے بتائیں. جہانگیر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. میرا پروگرام کو اپنے اختتام پہنچا، لیکن آخر میں کلوز کرتے کرتے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس وقت مہنگائی یقینی طور پہ بے قابو ہے. جی جی حکومت چاہے جو بھی آتا تو شمار دے دے، جو بھی باتیں کر لے، جو بھی دعوے کر لے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے، ایک سالڈ کلاس طبقے کے لیے یقینی طور پہ اس وقت پاکستان میں سروائیو کرنا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے. شاید پاکستان میں آج سے پہلے چاہے جتنی حالات خراب ہوں، ہم نے کراچی شہر میں دیکھا، ہم نے دیگر شہروں میں دیکھا، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی خونی لاشوں کا کاروبار، کبھی بھتہ مافیا، لیکن کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان سے نقل مکانی ہجرت نہیں ہوئی جتنی آج دیکھی جا رہی ہے. اور انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو نقل مکانی جو ہجرت ہے وہ پاکستان کی یوتھ کر رہی ہے، جو کہ پاکستان کے کل کا ایک اثاثہ ہے، ضامن ہے ایک بہتر مستقبل کی. اور وہ اگر اس طرح سے کوچ کر جائے گی اور وہ ٹیلنٹڈ، وہ لرنڈ ایجوکیٹڈ کلاس پاکستان سے چل جائے گی، تو آنے والے پاکستان کا جو مستقبل ہوگا وہ کوئی زیادہ روشن تصور کرنا پھر ایک یہی بات ہوگی کہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے یہ تصور کر سکتے ہیں. فی الحال جی جی پاکستان سے اتنے بڑے جو ہجرت ہو رہی ہے، جو کچھ اس وقت مسائل ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایز آف ناؤ کوئی ایسا پلان نظر نہیں آتا. آئی واش ضرور ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکٹرک ٹرینز کی بات کی جا رہی ہے، الیکٹرک بسز کی بات کی جا رہی ہے، ایک خاص علاقے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اسی کو پورا پاکستان کی تصویر بتایا جا رہا ہے.
برعکس اس کے کہ کراچی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی نظام نظر نہیں آتا. آپ پنجاب کے دیگر صوبوں کی بات کریں یا سندھ کے دیگر حصوں کی بات کریں, آپ کو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی, کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. آپ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کریں تو وہاں پہ اس وقت ایک بے پناہ محرومی محسوس کی جا رہی ہے. KPK میں آج ایک اور آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت حکومت شاید یہ جو ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس. ضرورت کیا ہے؟ ایک اجتماع, ایک یکجہتی اور ایک نیشنل کنسنسس جو شاید یہ حکومت اس وقت نہیں کر سکتی. اور جب تک یہ فارم 47 کی جنگ جاری ہے, جب تک الزام تراشیاں ہوں گی, جب تک یہ ہوگا کہ کون صحیح کون غلط کون سلاخوں کے پیچھے, تب تک پاکستان کا اس انداز سے آگے بڑھنا جو ایک خواب تصور کیا جاتا تھا وہ شاید پورا نہ ہو سکے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.